السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظر۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جو ہے جنگ کا چل رہا ہے، اور دونوں طرف سے اسلحہ جو ہے جیسے تلواریں، تیر اور بھالے چل رہے ہیں، اور اسی بیچ مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز کے اندر ہوں گے، عصر کی جب یہ نماز پڑھیں گے، تو نماز کے اندر جب یہ ہوتے ہیں مسلمان، تو یہ اپنی اولاد اور جان سے بھی زیادہ نماز کو محبوب رکھتے ہیں، تو اچانک ان کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِذَا اور جب كُنْتَ ہوں آپ، فیہم ان میں، تو قائم کریں آپ، لہم الصلاۃ ان کے لیے نماز، جب آپ ان کے بیچ میں ہوں تو ان کے لیے نماز قائم کریں۔ لیکن نماز کا کیا اصول رہے گا جنگ کے اندر، وہ بیان فرمایا اللہ نے، فَلْتَكُنْ تو چاہیے کہ کھڑے ہوں، طائفۃ منہم ایک جماعت ان میں سے، یعنی ان میں کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں، اسلحتہم اسلحہ اپنا، مطلب نماز پڑھیں گے اور نماز کی حالت میں اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ فَإِذَا پھر جب سجادوا وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہوں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئیں، طائفتم جماعت، اخری دوسری، یعنی ایک بار جو پیچھے آپ کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، جب وہ سجدہ کرے تو وہ چلے جائیں اور دوسری جماعت ان کی جگہ پہ آ جائے اور وہ ان کی حفاظت کرے۔ لم نہیں یصلوا انہوں نے نماز پڑھی، مطلب جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کے سجدہ کرنے کے بعد وہ لوگ آئیں گے نماز پڑھنے، فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں، حذرہم بچاؤ اپنا، واسلحتہم اور اسلحہ اپنا، تو انہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ بات دو بار اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ابھی تک، اور آگے بھی پھر بات آنے والی ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ میں رکھیں اور نماز پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ چاہیے کہ الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو کاش تغفلون تم غافل ہو جاؤ، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحاتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم اور اپنے ساز و سامان سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ غافل ہو اور ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو یہ چاہتے ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا کہ آپ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون تو وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلتن حملہ کرنا، واحدتن ایک ہی بار، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو اور وہ ایک ہی بار میں تمہارے اوپر حملہ کر دیں جب تم نماز کی حالت میں۔ ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہے، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطارن بارش سے، او یا کن تم ہو تم، مرضی بیمار، ان کہ تم رکھ دو اسلحاتکم اپنے اسلحہ، اللہ اگر تم بیمار ہو یا بارش کی وجہ سے اسلحہ رکھنے میں دقت ہے، سلپ ہو رہا ہے یا بارش ہو گئی ہے یا بیمار ہو، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اب اسلحہ کے بغیر نماز پڑھو، ورنہ تمہیں اسلحہ رکھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بار بار آپ دیکھیں اسباب کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ پر توکل کریں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو۔
تو میدان کارزار میں کس کی کامیابی ہونا ہے کس کو نہیں ہونا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن تمہیں اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس طرح چوکن نہ رہنا ہے۔ آگے ہم تفسیر میں اس کو اور سمجھیں گے۔ آگے اللہ فرمایا وَخُذُوا اور پکڑے رہو حذرکم بچاؤ اپنا، ان اللہ بے شک اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب محینا رسوا کرنے والا۔ پھر جب قضیتم پورا کر چکو تم صلاۃ نماز کو، فذکروا تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہو کر کے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، نماز کے بعد کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، فَأَقِیمُوا تو قائم کرو صلاۃ نماز کو، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً لکھی ہوئی، فرض موقوتا مقررہ وقت پر، تو نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ آئے تفسیر کی طرف، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ اور اے نبی جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو جائے۔ اس آیت کا شارح نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول امام احمد نے روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مشرک ہمارے سامنے آ گئے اور ان کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کرنے لگی، اور وہ ہمارے اور قبلے کے مابین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی تو مشرکوں نے کہا کہ مسلمان ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان پر اچانک حملہ کر دینا تھا۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو مشرکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، یہ نماز کے اندر تھے، ہمیں ایک دم سے ان کے اوپر حملہ کر دینا تھا۔ پھر مشرک کہنے لگے کہ ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے لگا ہے کہ جو انہیں اپنے بیٹوں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ، یہ نماز مومنوں کے لیے اتنی محبوب ہے، اس کی گواہی مشرک دے رہے ہیں، غیر ایمان والے دے رہے ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ اس نماز سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نماز عصر کا وقت تھا، تو ظہر عصر کے درمیان جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر کے نازل ہوئے کہ وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ اب عصر کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو عصر کی نماز سے اب خوف کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ خوف کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ اس کی پچھلی آیت میں ہم نے سفر کی نماز کے تعلق سے پڑھا تھا۔ یہ خوف کی نماز کی میدان کارزار کے اندر، میدان جنگ کے اندر صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی نماز کو موقوف نہیں کیا گیا یا بعد میں پڑھ دینے کا نہیں کہا گیا۔ یہ نماز نمبر 1 نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس سے پتہ چلا نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نمبر 2 نماز وقت کے مقررہ پر فرض ہے، وقت مقررہ پہ فرض ہے، ایسا نہیں کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ نماز پڑھ لینا۔ تیسرا کہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، کہ ایسی حالت ہے کہ ادھر سے تیریں اور جو ہے تلواریں چل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نماز کو وقت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا جنگ کی حالت میں نماز کے احکام، چاروں چیز ہم اس آیت کے اندر سمجھیں گے۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، یعنی میدان کارزار میں جنگ میں مومنوں کے درمیان ہیں، بیچ میں ہیں، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو۔ ہتھیار لگائے ہوئے کیوں کھڑا ہو؟ کہ کوئی اگر پہلا تو یہ کہ کچھ لوگ سامنے پہرا دیتے رہیں گے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس حالت میں بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں گے۔ دوسری نمازوں کے اندر آپ ایسا نہیں دیکھتے کہ ہم کوئی بھی چیز کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھیں، جیسے بیگ کو لٹکا لیں یا کھانے پینے کی چیز کو لٹکا کر کے نماز پڑھیں، لیکن یہاں پہ میدان کارزار میں ہتھیار کو لگا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے اب وہ پیچھے چلے جائیں، یعنی وہ پہرا دیں گے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ ان کے سامنے آ کر کے نماز ادا کریں گے، اور وہ ساتھ لیں اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے
ظلم کے خاتمے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کا انتظار کرنا، یہ اس آیت کے اندر سکھایا جا رہا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر امید رکھنا ہے۔ تو ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار رکھ لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کے طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بار ہی دھاوا بول دیں گے۔ اب ان کے دلوں کی بات اور ان کے خیالات اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا، جیسے کہ ہم نے شان نزول میں پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان آئے اور ان کی پلاننگ بتا دی، اور خوف کی نماز کا طریقہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو، یعنی بارش بہت زیادہ ہے اور پھر اپنے ہتھیاروں کو تم نہیں رکھ پا رہے ہو یا بیمار ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیتوں میں ہم نے ایک چیز دیکھا کہ بچاؤ رکھو، احتیاط کرو، محتاط رہو، یہ بار بار کہا جائے، اور ایک ڈسپلن آپ دیکھیں کہ جنگ کے میدان کے اندر ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، مطلب رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ سامنے کھڑے ہو کر کے اور دشمن کا دفاع کریں گے، اور پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر یہ لوگ دفاع کریں گے جنہوں نے نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک ڈسپلن کے ساتھ محتاط رہ کر، احتیاط کرتے ہوئے، اپنے بچاؤ کو کرتے ہوئے اور میدان کارزار میں ظلم کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا۔ آج کا مسلمان دیکھیں ان سب چیزوں سے غافل ہے، نہ اسے بچاؤ کا کوئی اہتمام یا احتیاط کرتا ہے یا محتاط رہتا ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے زبانی حضر میں نماز کو 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض فرما دی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 687۔ سفر میں نماز ظہر اور عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور خوف میں یعنی جنگ کے میدان میں یہ نماز 1 رکعت ہو جائے گی، اور اس میں بھی وقت اور مناسبت کے اعتبار سے اس کا انداز الگ الگ ہوگا، کبھی سواری کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور کبھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر، اور صلاۃ خوف تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175، اور صلاۃ خوف یعنی خوف کی صلاۃ کے بابت دیگر کئی احادیث بھی موجود ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر کہی تو ان سب نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، آپ رکوع کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے سجدہ کر لیا تھا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کا پہرا دینا شروع کر دیا، اور دوسرے لوگ آگے آ گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، اور اس طرح سب لوگوں نے ایک دوسرے کا پہرا دیتے ہوئے نماز ادا کی، نماز ادا کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 944۔ اور بھی جو طریقے ہیں میدان کے اندر، سنن نسائی حدیث نمبر 1546، مسلم شریف حدیث نمبر 480، بخاری شریف حدیث نمبر 4133، مسلم شریف حدیث نمبر 839 اور ابو داؤد حدیث نمبر 1243۔ ان حدیثوں کے اندر آپ کو نماز کے اور بھی طریقے کی 1 رکعت نماز کس طریقے سے کیسے کیسے حالات میں پڑھی جا سکتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 103، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نماز کے بعد ذکر کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ خوف کی حالت میں ہے، اس کے باوجود بھی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور جب خوف کی حالت میں نہ ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد ذکر بتایا کہ جیسے کہا سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی صفات سلام کے ساتھ سلامتی مانگی، پھر اور بھی ایسی کئی اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
تو ان نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ان اذکار کو کرنا چاہیے، جیسے آیت الکرسی ایک بار، تینوں کل تین بار، اور بھی دوسرے جو اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بھی دوسرے اذکار۔ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر خوف کے نماز کے بعد بھی ذکر کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی پرامن ہو جاؤ، تو پوری نماز پڑھو، یعنی اس کے بعد جب پرامن ہو جاتے ہو تو پھر پوری نماز پڑھو۔ تو نماز اصل میں کیا ہے؟ بے شک مومنوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ وقت کی پابندی سب سے زیادہ ضروری نماز کے اندر۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پانی اگر نہیں مل رہا ہے اور یہاں تک کہ حاجت ہو چکی ہے غسل کرنے کی، غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تیمم کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو، لیکن نماز کو پڑھنا ہے۔ ناپاکی ہے تو پاکی حاصل کر لیں، جنگ میں ہے تو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو نماز کو کم کر دینا ہے، بیمار ہیں تو لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے اور اشارے سے ہر وقت میں یا ہر کنڈیشن میں بہت سی سہولیت دی گئی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو نماز کو کم کر لیں، جنگ میں ہے تو اور کم کر لیں، ناپاکی کی حالت میں پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر لیں، لیکن وقت کی پابندی کرنا ہوگا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ نماز کو وقت کی پابندی کی اہمیت یہاں پہ پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح مقرر ہے، یعنی حج کا وقت اگر نکل گیا تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نماز کا اگر وقت میں نکل گیا تو نماز ویسی نماز نہیں رہے گی جیسی نماز کا حکم ہے، کیونکہ نماز وقت کے ساتھ فرض کی۔ اور اس میں ایک اہتمام یہ بھی کرنا ہے کہ جیسے وقت بالکل نکل رہا ہے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی وقت ہم کو، ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے اس نماز کو وقت پر شمار کر لیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں اوقات نماز کا ذکر کیا گیا کہ نماز کا وقت کیا ہے، اوقات نماز کا ذکر۔ حدیث کے اندر بھی آپ کو کئی حدیثیں ایسی ملیں گی جو نماز کے وقت کا تعین کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ مسلم شریف حدیث نمبر 612، مسلم شریف حدیث نمبر 613، بخاری شریف حدیث نمبر 867 867، مسلم شریف حدیث نمبر 645۔ تو اوقات کا ذکر ان احادیث کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز کا ادا کرنا۔ اول وقت میں نماز یعنی توحید کے بعد سب سے قیمتی عمل۔ توحید کے بعد کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ ان کے اوپر 5 وقت کی نماز دن بھر میں، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو نماز بعد میں سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے توحید ہے، اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ سب سے قیمتی عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 100، ابو داؤد حدیث نمبر 362۔ حدیث کو پھر سے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز کا ادا کرنا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 100، ابو داؤد حدیث نمبر 362۔ آیت کو پھر سے دیکھیں۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی نماز کے بعد بھی ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے۔ تو نماز کیسے وقت فرض ہے؟ وقت کے اوپر فرض ہے، اور خاص طور پر اس میں بہنوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ مرد حضرات تو وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شیطان ان کو یہ جھانسا دیتا ہے کہ ابھی یہ ہاتھ کا کام ہے، اس کو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، ابھی یہ ایک اور کام ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے۔ یہاں پر آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ وقت کا چارٹ بنا کر کے اپنے گھر میں ٹانگ لیں
کہ فجر کی نماز اس وقت میں پڑھنا ہے، ظہر کی اس وقت میں، عصر کی اس وقت میں، اور اس وقت جب آپ کام کو چھوڑیں گے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہاں اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور اس وقت کام کو چھوڑ کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے تو اس کے اندر خشوع و خضوع، اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت الگ سے نظر آئے گی کہ میرے اس کام کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک، اس وقت میرے رب کی عبادت یا اس کے حضور حاضر ہونا میرے نزدیک یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو وقت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سارے شرائط کے ساتھ اللہ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 104، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی یہاں پر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظالموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت انہیں جنگ کے اصول بتاتا ہے، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جیسے ان کو تکلیف پہنچی ہے، جیسے وہ مارے گئے ہیں تو تم کو تکلیف پہنچی ہے، ویسے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، یعنی تم کیسے کمزور پڑ سکتے ہو؟ تمہیں تو جنت کی امید ہے، اللہ کی رضا کی امید ہے، اور وہ تو ایسی امید نہیں رکھتے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کے حال کو خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العزت بہتر حکمت والا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اور ان کے ذریعے سے جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، لوط علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کئی قسم کے عذاب ایک ساتھ نازل فرما دیا، تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنی کرنے والے یا شریعت کے نہ ماننے والے یا ظلم کے ختم نہ کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت آسمان سے ویسے بھی عذاب نازل کر سکتا تھا، لیکن یہ حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت درجوں کو بلند کرنا چاہتا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے اور اپنے جان مال اور سب کچھ اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، امن و امان کو لانے کے لیے کون اپنا سب کچھ قربان کر کے اور انسانیت کو ایک اچھا معاشرہ دیتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، اور اس ذریعے سے ایک اونچا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت عطا کرنا چاہتا۔ دوسرا رکوع آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الکتاب، انا بے شک ہم ہی نے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ تعظیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے نازل، انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا، الیک کتاباً نازل کیا کتاب کو آپ کی طرف، بالحق کے حق کے ساتھ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے طرف کتاب حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ کتاب یعنی قرآن کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کا مقصد ایمان لانا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، عمل کرنا۔ تو عمل کے اندر ایک چیز اور جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے نازل کیا تاکہ، کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے۔ تفسیر احسن البیان اس کی شارح نزول میں فرماتے ہیں کہ ایک انصار کا قبیلہ بنو جعفر کے ایک آدمی، یعنی انصاری آدمی کے ہاں اس نے چوری کر لی، اور چوری کا جب چرچا ہونے لگا لوگوں کے اندر، وہ مشہور ہونے لگا، اور یہ خدشہ ہوا اس کو کہ اب یہ راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا، تو اس نے وہ جو چوری کیا تھا زرہ کو ایک یہودی کے ہاں ڈال دیا، اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ یہ چوری جو ہے اس یہودی نے کی ہے، اور جو یہ ساتھی تھے یہ بھی ساتھ میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کی حمایتی کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے کہ یہودی نے چوری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا ثبوت کو، اور ان کی سرزنش کی، انہیں ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، کیسے تم نے الزام لگایا؟ اور آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو نازل فرما دیا، آیت نمبر 105 سے 109 تک۔ اے نبی بے شک ہم نے آپ کے طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ کی جو سیدھی راہ دکھائی گئی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔
اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں، یعنی جس نے خیانت کیا ہے آپ اس کی حمایت نہ کریں، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہے۔ مطلب خیانت کرنا ایک گناہ ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہے، امانت کسی کی ہے اور اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے، تو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیانت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ایسی سخت وعید اللہ نے سنا دی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہ کرے تو اس کی خیر نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت۔ اللہ ہم سب کو خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، اور خیانت کرنے والے کی طرفداری کرنے سے بھی محفوظ رکھے، اور ثبوت اور دلائل کے ساتھ کسی کی ہم طرفداری کریں، کسی کی طرف سے ہم بولیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا خاندان کا ہے یا ہمارا دوست ہے یا ہمارا قریبی ہے، حق کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں۔ اللہ ہم تو توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگوں سے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ جیسے یہ شخص ڈر گیا کہ کہیں میرا پردہ فاش نہ ہو جائے، تو یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس نے زرا کو یہودی کے ہاں پھینک دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ واقعی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں، ہمارے گناہ نہ کھول دیے جائیں، جبکہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دن کے رات کے، دل کے اندر جو ہمارے خیالات اٹھ رہے ہیں کسی کے خلاف، اللہ رب العزت ان سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ رات میں چھپ کر کے، اور رات میں اکثر غلط کام ہوا کرتا، اس لیے رات کے شر سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی صبح اور شام کے اذکار میں دعائیں سکھائی، اور رات میں ہی شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ہی جادوگر بھی زیادہ تر جادو کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رات کے شر سے ہم سب کو محفوظ ہے، آمین رب العالمین۔ تو رات میں جو مشورہ کر رہے ہیں، یا کسی سے راز کی بات کر رہے ہیں، کسی سے گناہ کی بات کر رہے ہیں، کسی سے فاحش کی بات کر رہے ہیں، غیر محرم سے فاحش کی بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ جان رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ کر کے تو بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نہیں چھپ سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے، جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں کہ کیا یہ بات اللہ کو پسند ہے، اور ہم اللہ سے شرم کریں، اللہ سے رک جائیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اسے گھیرے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو، یعنی اس مجرم کے طرف سے جھگڑا کر لیا۔ اب اس مجرم کی طرف سے، کیونکہ تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارے پڑوسی ہے، یا تمہارا رشتہ دار ہے، دنیا میں تو تم اس کے طرف سے جھگڑا کر لو گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے طرف سے کون جھگڑے گا۔ دنیا میں تو تم جھگڑ کر کے اور اس کے فیور میں فیصلہ کروا لو گے، کیونکہ جج نہیں جانتا کہ کون مجرم ہے کون ملزم ہے۔ یہاں پر تو ایک اچھی بات کر کے اور چرب زبانی سے ہم بچا لیں گے اپنے ساتھی کو، یا کوئی وکیل کر کے، اور وہ وکیل چرب زبانی سے تو بچا لے گا، لیکن اللہ کے ہاں کون اس کو بچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کے طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے طرف سے کون جھگڑے گا، یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا، کون ان کا مددگار ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 میں فرماتے ہیں، ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ابو داؤد نے روایت کی، کہ جن احکام کے متعلق، جیسے یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہودی کہتا تھا کہ میں نے زرہ نہیں چرائی ہے، اور یہ قبیلے کے جو آدمی تھا بنو ظفر کا، یہ کہتا تھا کہ میں نے، اور ان کے ساتھ جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ان نے زرہ نہیں چھپائی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی معاملات، کئی مقدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے تھے، اور اس وقت میں بعض اوقات اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتا تھا اور خبر دے دیتا تھا کہ کیا معاملہ اصل میں ہے، اور کیا خبر لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور بعض دفعہ
وہی نہیں بھی آتی تھی، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جن احکام کے متعلق نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن احکام کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ان میں تو میں یقیناً اپنے رائے ہی سے فیصلہ دیتا ہوں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3585۔ صحیح بخاری و مسلم میں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی، مطلب دو لوگ آپس میں آئے تھے کسی بات کو لے کر کے، اور ان کے بات کرنے کی، ان کے جھگڑنے کی آواز سنی، تو آپ حجرہ مبارک سے نکلے اور باہر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص دلیلوں کو دوسرے کے نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جسے فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دوسرے کو دوں تو جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے یا چھوڑ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے بعد یا فیصلہ کرنے کے پہلے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور تمہارے جو بات سامنے رکھتے ہو اس کے مطابق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بات رکھنے میں وہ چرب زبان ہے، اس نے اچھے انداز میں بات کو رکھا اور میں نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، جبکہ فیصلہ دوسرے کے حق میں ہونا چاہیے تھا، اصل جو حقدار تھا وہ دوسرا تھا، تو وہ میرے سے ایک آگ کا ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہے، تو چاہے تو وہ آگ لے جا لے اور چاہے تو اس آگ کو چھوڑ دے۔ یہاں پر بھی تقوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور یا جس کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو سکھایا ہے کہ تمہاری چرب زبانی سے صحیح غلط اور غلط صحیح نہیں ہو جاتا۔ کسی وکیل نے وکالت کرتے ہوئے کسی کی اچھے انداز میں مقدمے کو رکھ دیا اور جھوٹے دلیل رکھ دیا، جھوٹے ثبوت رکھ دیا، تو وہ فیصلہ اس کے حق میں بظاہر تو جو ہے جج نے کر دیا، لیکن اصل میں وہ اس کا حقدار نہیں تھا، اس سے مجرم ہے، اس کا جرم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو وہ ایک آگ کا ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہے، کسی بھی جج سے وہ فیصلہ کروا رہا ہے، اور اپنے چرب زبانی کی وجہ سے، زیادہ بحث کرنے سے یا جھوٹی دلیل دینے سے اس نے اپنے حق میں تو فیصلہ کرا لیا ہے، دنیا کا تو فائدہ اس نے اٹھا لیا، لیکن آخرت کے لیے وہ جہنم کی آگ لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ملزموں اور مجرموں اور جو جج فیصلہ کریں گے قیامت تک، ان سب کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2458، 2458، مسلم شریف 1713، 1713۔ امام احمد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ دو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ آپ سے اپنے اس میراث کے بارے میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے جس کے حدیں نشانات مٹ چکے تھے، مطلب جس حدوں کے کہ یہاں سے یہاں تک ان کا حد ہے اور وہاں سے وہاں تک ان کی حد ہے، تو اس کے نشان مٹ چکے تھے، لیکن دونوں کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، ایک تو نشان بھی مٹ گئے تھے اور گواہ بھی نہیں تھا، اور دونوں یہ چاہتا تھا کہ یہ جگہ مجھے مل جائے، یہ جگہ مجھے مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنی جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں تو صرف ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کے نسبت اپنی بات یعنی دلیل زیادہ چرب زبانی سے پیش کر سکیں، یعنی زیادہ اچھے انداز میں پیش کر سکیں، لیکن میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں، لہٰذا اگر میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دیا تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ تو میں اسے جہنم کے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں جسے وہ قیامت کے دن اپنے گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ یہ ارشاد نبوی سن کر کے وہ دونوں انصاری صحابی رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میرا حق بھی میرے بھائی کو دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں آپ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کہ نشان مٹ گئے ہیں، وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کنفیوز ہیں کہ میرا حصہ اس میں کہاں سے کہاں تک ہے، تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ مجھے حصہ دے دو، وہ کہتا مجھے حصہ دے دو، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتی ہے اور آپ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری بات سن کر کے فیصلہ تو دے دوں گا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا حقیقت ہے، کس کا کون سا حق ہے، کیونکہ ہر وقت تو وہی نہیں آئی ہے،
جیسے کہ آپ نے ابو داؤد کی حدیث پڑھا کہ نبی مکرم نے فرمایا جس احکام کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل ہوتی ہے ان میں تو میں یقیناً اپنے رائے ہی کا فیصلہ کرتا ہوں، مطلب جس میں نازل نہیں ہوتی تو اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے جب اس بات کو سنا کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہم نے لے لیا تو گویا کہ ہم اس سے حق صحیح نہیں ہو جائے گا، وہ ہمارا جو حق نہیں ہے وہ ہمارا حق نہیں بن جائے گا، جج کے فیصلہ کرنے سے وہ ہمارا حق نہیں ہو جائے گا، حق تو جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے سے آگ کا ایک ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہے، تو دونوں صحابی رونے لگے اور کہا کہ میرے بھائی کو یہ دے دیجیے آپ، یعنی ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا نہیں حاصل کرنا چاہتے، یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے ہم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، اور جہنم کی آگ کا ایسا یقین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایسا یقین کہ دونوں رونے لگتے ہیں اور دونوں اپنا اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے یہ بات کہی ہے تو جاؤ اور اسے آپس میں تقسیم کر لو، صرف اپنے اپنے حق کی جستجو کرو، یعنی اپنے اپنے حق کی کوشش کرو، جستجو کرو اور قرعہ ڈال لو، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حقوق سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 اور تفسیر ابن کثیر نے صفحہ نمبر 179 میں نقل کیا۔ آیت نمبر 110، اور یہ انہی آیتوں میں سے ہے جن کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ سورہ نساء کی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیتوں کو حاصل کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 37۔ ان آیتوں میں سے آیت نمبر 110 ہے، اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جو خطا کار نہیں؟ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ذات خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی ایسا دین، اللہ اکبر، کہ اس دین میں خطا کار بھی بہتر ہوتا ہے، گنہ گار بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ گناہ کر کے اور اس گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ کرے اور اللہ رب العزت سے اس گناہ کا اقرار کر لے اور اس کی توبہ کر لے، تو ایسا گنہ گار بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہتر گنہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اس آیت کے تعلق سے علی بن ابو طلحہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عفو یعنی درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا، حلم یعنی فوراً غلطی کوئی ہوتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت نہیں پکڑتا، اسے کچھ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، ورنہ اگر کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فوراً پکڑ لے، فوراً اسے سزا دے دے، فوراً اسے زمین میں دھسا دے، فوراً اس کی زبان کو چھین لے، اس کی روح کو قبض کر لے۔ لیکن اللہ کی ایک صفت حلیم ہے، حلیم یعنی اللہ کی یہ صفت کہ اللہ رب العزت کسی گناہ گار کو اس وقت نہیں پکڑتا جب وہ گناہ کر رہا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ایسے حالات کریٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو ایسی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کو ایسی سزائیں دی جاتی ہیں کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عفو، حلم و کرم اور وسعت رحمت، یعنی اس کی رحمت کتنی پھیلی ہوئی ہے، وسعت رحمت اور مغفرت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو شخص کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، خواہ اس کے گناہ آسمان زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑھ جائیں، بڑے کیوں نہ ہوں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر 371 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 181۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سنتا تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا مجھے اس سے نفع پہنچاتا۔ مجھ سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ حدیث سنیں جو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی۔ مجھ سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ابو بکر نے سچ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے
پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181، مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 8 اور 9۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں بیان فرمائی، مطلب حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی، پھر آپ نے یہ 2 آیتیں بیان فرمائی۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے، کوئی برا کام کر بیٹھے اور اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے۔ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظلم کبیر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر کا ظلم انسانیت کے اوپر ظلم کرنا، اور تیسرا ظلم اپنی نفس پہ ظلم کرنا، یعنی حرام کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ اللہ نے فرمایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 164 جو آگے والی آیت کی تفسیر ہے، اور جو شخص کوئی برا کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے بری ہوگی، یعنی جو عمل کر رہا ہے اس کا گناہ اسی کو ملے گا، نہ نیکی ہماری کسی اور کو ملے گی اور نہ ہی ہمارے گناہ کسی اور کو ملیں گے۔ ہاں، صدقہ جاریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے ہیں کہ نیک اولاد جب وہ دعا کرتی ہے تو اس کے حق میں پہنچتی ہے، اور اس کا بھی تعلق اصل میں اس کے عمل سے ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو نیک بنایا ہے، اس نے بچے کو مسلمان چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اور دوسرا علم نافع، اگر نفع بخش علم کسی نے چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس علم پہ جب تک عمل ہوگا اور وہ علم دوسروں تک پہنچے گا پھر وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اس کا تعلق بھی اس کے عمل سے ہے، کیونکہ اس نے علم کو چھوڑ کر کے گیا، اس نے علم کو سکھا کر کے گیا، یا علم کو بانٹ کر کے، یا علم کو پرنٹ کروا کر کے، جیسے قرآن اور حدیث وغیرہ پرنٹ کروا کر کے کسی کو دے کر کے گیا ہے، تو اس کا بھی تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ، یعنی جاری رہنے والا صدقہ، جب تک جاری رہے گا وہ صدقہ جب تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جیسے کسی نے کنواں کھدوا دیا ہے یا کسی نے جو ہے پیڑ لگا دیا ہے، پیڑ سے جب تک آکسیجن ملے گا، سایہ ملے گا، پھل اور پھول ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ کسی نے مسجد بنوا دی ہے تو جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی وصیت کرے، چوتھی شکل، کوئی وصیت کرتا تو اس کا بھی تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، تو ہمارے اپنے عمل ہی ہمارے کام آتے ہیں اور صدقہ جاریہ ہماری اپنے عمل بنتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان فرمایا، آیت نمبر 111 دیکھیں، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، یعنی اسی کے لیے مصیبت بنے گی۔ دنیا میں بھی اس کے لیے مصیبت بنتی ہے یہ گناہ، اور آخرت میں بھی اس کے لیے گناہ یہ مصیبت بنے گی۔ دنیا میں بھی اس گناہ کے وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آئے گی، نیک عمل کرنے کی توفیق اس سے چھینی جائے گی، اور ایک برائی دوسرے برائی کو لے کر کے آتی ہے تو یہ برائی بھی لے کر کے آئے گی اور مصیبت اور پریشانی کا بھی وہ سبب بنے گی، اور قیامت کے دن بھی اور حشر کے دن بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی یہ برائی جو ہے اس کے اوپر وبال بن کر کے آئے گی۔ اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر آیتوں میں آخر میں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا، تو ہمیں چاہیے کہ اسماء الحسنہ پر وہاں پر غور کریں کہ یہاں پر یہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ آئی ہے، اس کا کیا میننگ ہے اور اس سے کیا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اکثر و بیشتر آیتوں میں توحید اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، توحید کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے۔ آخر آیت آج کی کلاس کی آیت نمبر 112، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کرے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک تو غلطی خود نے کیا اور وہ گناہ کا الزام کسی اور کے اوپر لگاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا گناہ اور گناہ اپنے اوپر اٹھا کر کے لے کر کے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 بھی آپ اس کی تفسیر میں دیکھ لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.